بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء سلیمان، پارہ نمبر 19 سورہ نمل، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 36-37۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب بلقیس کے قاصدین اور سفراء تحفے تحائف لے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے اور سفراء سے کہا کہ اتمدوننی بمال، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے اللہ نے جو مال و دولت عطا فرمایا ہے وہ تمہارے مال و دولت سے، ساز و سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لہٰذا یہ مال و دولت میں قبول نہیں کرتا، اس کو واپس لے جاؤ اور تم اپنے ہدایہ پر، تحائف پر خوش اور خرم رہو، کیونکہ تمہارے پاس صرف دنیا ہے اور میرے پاس دین و دنیا دونوں ہے۔ ان چیزوں کا میں حریص نہیں ہوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کو دین اور ایمان کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور زیادہ فکر لاحق ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میرا مقصد تو غلبہ دین ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، دنیا نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اور میرے لیے الاہم فالاہم ایمان ہے۔ اگر تم ایمان لاتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنے افواج بھیج دیں گے، اس کا مقابلہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا، ذلت سے ہمیں تمہیں نکالیں گے اور ہمیشہ کے لیے تم ذلت کی زندگی بسر کرو گے، ذلت میں رہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پھر ہم آپ کو آزاد چھوڑیں گے کہ جہاں چلے جاؤ تمہاری مرضی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ کے لیے تم ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرو گے اور تمہارے لیے یہ لازم ہوگی۔ مذکورہ آیتوں میں ایک بات تو واضح ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تحفے اور تحائف کو قبول نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا کم از کم بہتر نہیں ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کافر کا ہدیہ کسی دینی مصلحت کے تحت ہے، دین کا غلبہ ہے، دین کی فوقیت اہمیت ہے، تو قبول کرنا چاہیے، یا وہ دین کے قریب ہو رہا ہے تو قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر دینی مصلحت مد نظر نہیں ہے، دینی فائدہ سامنے نہیں ہے، تو اس کے ہدایہ کو قبول کرنے کا فائدہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسلام کے قبولیت کی امید ہے، اسلام کے قربت کی امید ہے، ایمان لانے کی توقع ہے، تو پھر تو ہدایہ قبول کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کفار کے حوالے سے، مشرکین کے حوالے سے ہدیہ قبول کرنا بھی ثابت ہے اور رد کرنا بھی ثابت ہے۔ عمدۃ القاری، شرح بخاری کتاب الحبہ اور شرح سیر کبیر میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ برہ کا بھائی عامر بن مالک مدینہ منورہ میں کسی ضرورت سے پہنچا، مشرک تھا، کافر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 گھوڑے اور 2 جوڑے کپڑے جو ہے وہ ہدیہ پیش کی، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا کہ ہم مشرک کا ہدیہ اور تحفہ قبول نہیں کرتے۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق سیدنا
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت شرک میں تھا، مشرک کی حالت میں تھا، ایمان نہیں لایا تھا اس وقت. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چمڑا ہدیہ میں بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. اور ایک نصرانی نے ایک ریشمی حریر کا چمکتا ہوا کپڑا تحفہ میں پیش کیا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کا ہدیہ قبول بھی کیا ہے اور رد بھی کیا ہے. توافق، توفیق اور تطبیق یہ ہے کہ شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ الباری فرماتی ہے کہ جب کسی کا اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید ہوتی تھی، اسلام اور دین اسلام کے قریب ہونے کی امید ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے. اور جس سے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید نہیں ہوتی تھی، وہاں ان کے ہدایہ کو، ان کے تحائف کو رد کرتے تھے. تو کافر کا ہدیہ قبول کرنے اور نہ کرنے کا دار و مدار جو ہے وہ دینی مصلحت پر ہے. اگر اس میں دین کی مصلحت ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، دین کا غلبہ ہے، دین کی تبلیغ، ترویج، ترقی ہے تو قبول کرنا چاہیے. اگر دین کا نقصان ہے تو قبول نہیں کرنا چاہیے. البتہ ملک سبا، ملک بلقیس کا ہدیہ تحفہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی رشوت تھی. اور یاد رکھے کہ سیاسی رشوت زیادہ ذاتی رشوت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ، قوم کے لیے بھی نقصان دہ اور دین کے لیے تو ہے نقصان دہ. تو ملکہ بلقیس کی جو ہدیہ تھی وہ ایک امتحان بھی تھی، اور ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اگر ہدایہ قبول کیا تو پھر یہ ایک ملگیر وسیع مملکت کا خواہش مند ہے. فرمایا فلما جاء سلیمان، جب آیا قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس. فلما جاء سلیمان قال، فرمایا اتمدوننی، کیا تم مدد دیتے ہو، بمال، مال کے ساتھ. فما آتانی اللہ، پس جو کچھ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے، خیرن، بہتر ہے، مما آتاکم، اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے. بل انتم بہدیتکم، بلکہ تم اپنے تحفہ پر تفرحون، خوش رہو. ارجع، واپس جاؤ، الیہم، ان کے پاس. فلنأتینہم، پس ہم ضرور لائیں گے ان پر بھی، جنود، ایسا لشکر، لا قبل لہم، کہ طاقت نہیں ہوگی ان کو، بہا، اس کی. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور ہم انہیں ضرور باہر نکالیں گے، منہا، وہاں سے، اذلتاً، ذلیل ہو کر، ذلیل کر کے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور سخت رسوا ہوں گے. وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم.